بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون. اذا جاءك المنافقون جب آپ کی خدمت میں منافق آئے قالوا نشہد انک لرسول اللہ تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں انک لرسول اللہ کہ آپ واقعہ ہی اللہ کے پیغمبر ہیں واللہ یشہد واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں کہ انک لرسول تحقیق پکی بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول واللہ یشہد اور اللہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ان المنافقین لکاذبون منافق جھوٹے ہیں اتخذوا ایمانہم جنہ اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا رکھا ہے فصدوا عن سبیل اللہ
اور انہوں نے اپنے آپ کو اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کی محنت شروع کی ہوئی ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، برائی یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر یہ منکر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر یہ کچھ کہیں تو آپ ان کی بات سن لیتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ یہ دیوار سے لگائی ہوئی لکڑی ہے۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، یوں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہر اونچی آواز ان کے خلاف ہی جا رہی ہے۔ ہم العدو فاحذرهم، یہی دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہا کریں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں برباد کرے۔ انا یؤفکون، کدھر پھر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کا پیغمبر تمہارے لیے رب سے بخشے مانگے گا۔ لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو مٹکانے لگتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ دیکھیں گے یہ نہیں آتے پیغمبر کے پاس، پرے پرے رکے رہتے ہیں۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اکڑنے والے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پہ کہ آپ انہیں ان کے لیے دعا مانگے یا نہ مانگے۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہم الذین یقولون، یہ آپس میں کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے پاس ہیں ان پہ خرچ نہ کیا کرو، حتیٰ ینفضوا، حتیٰ کہ یہ بکھر جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے للہ، اللہ ہی کے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق سمجھتے نہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، کہتے اگر ہم لوٹ کے مدینے چلے گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم میں جیسے جو عزت والے ہیں وہ ان میں سے چھوٹے لوگوں کو نکال دیں گے مدینے سے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کیا نکالنا انہوں نے،
عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، ولیکن المنافقین لا یعلمون، منافق جانتے نہیں اس بات کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ پچھلی سورت تک جو بیان ہو رہا تھا وہ یہ کہ قرآن بنیادی طور پہ وہ نور ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، اس نور سے ہی روشنیاں پھیلتی ہیں۔ جو جہالت کی تاریکیوں میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، ان سے یہ روشنی برداشت نہیں ہو رہی، اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لیکن چونکہ یہ روشنی جو مجسم ہو کے سامنے آتی ہے وہ ہے اللہ کا پیغمبر، اندر قرآن کا نزول ہے، قول و عمل سے قرآن نکل رہا ہے، چلتا پھرتا قرآن۔ یہ چونکہ سامنے پیغمبر ہوتے ہیں تو لہذا مخالفت کا رخ وہ پیغمبروں کی طرف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن والوں کو یہ ساتھ تنبیہ تھی کہ مومن جب قرآن کی وصولی کرے اللہ کے پیغمبر سے تو قرآن مجید کے ہر حکم اور ہر وعدے اور ہر بشارت اور ہر ڈراوے پہ پورا پورا یقین ہونا چاہیے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ اور اس شوق میں کہیں اپنی مرضی نہ گھسیڑنے لگ جانا، جیسے کافروں کے سامنے بھی پیغمبر ہے دشمنی کے لیے، تو مومنوں کے لیے بھی سامنے کتاب اللہ پہ عمل کرنے کے لیے ان کے سامنے نبی ہونا چاہیے۔ یہ سراسر تابعداری کے لیے پیغمبر کو سامنے رکھے۔ سبحان اللہ۔ یہ سراسر تابعداری جو ہے نا پیغمبر کی، مخالفت تو پیغمبر کی ہوتی ہے، لیکن یہ ظالم اسے بھی اپنی ناکامی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری مخالفت کسی کام نہیں آ رہی، دن بدن لوگ اس کے سچے تابعدار بنتے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی بات چبھتی ہے پھر ان ظالموں کو، نبی کے دشمنوں کو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ نبی کے تابعدار زیادہ ہونے لگے ہیں، تو اس وقت تک ظاہر ہے پیغمبر کریم کی ایک ظاہری عزت بن چکی ہوتی ہے، تبھی تو پھر لوگوں کے لیے یہ رستہ کھل جاتا ہے کہ وہ ان کے فرما بردار ہونے لگے۔ مکے میں تو یہ رستہ بند تھا،
وہاں تو فرما برداری آسان نہیں تھی، جو بھی فرما برداری کی طرف آنے لگتا تھا اسے بڑی سزاؤں سے گزرنا ہوتا تھا، وہاں تو بڑی رکاوٹ تھی، لیکن مدینے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہاں مخالفت پیغمبر کریم کی ہوتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا کہ دشمنوں کے گھروں میں پیغمبر کے سچے غلام کھڑے ہو گئے دین کے لیے۔ تو یہ بڑی عزت تھی پیغمبر کی، اس سے بڑی عزت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو پھر جو ہے دشمنان نبی منافق جو ہے خبیث، جو نبی کے تابع داروں کی صفوں میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے، انہوں نے ان کو نبی کی سچی تابعداری بھی کھٹکنے لگی، تو پھر جو سچے تابعدار تھے ان کے خلاف بھی یہ سازشیں کرنے لگے۔ لیکن منافق ہوتا بزدل ہے، وہ سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، چھپ کے ہی کرتا ہے جو کرتا ہے۔ مکے کے کافر تو سامنے کھڑے ہونے والے تھے، لیکن مدینے میں جو تھے یہ منافق تھے، اور یہ چھپ کے وار کرتے ہیں۔ وہ تو نشہد انک لرسول اللہ، اللہ دی قسم ہے جی تو انوسی اللہ دا پیغمبر مننے ہیں۔ وہ تو تے قسماں چک چک کے مرشد کریم کی پیغمبری کا اقرار کرتے تھے، لیکن اندر سے بے ایمان تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی قسمیں بھی جھوٹی اور ان کا دعوی ایمان بھی جھوٹا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اللہ بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان المنافقین لکاذبون۔ اگر یہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میں اللہ بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ اوپر اوپر سے آمنا آمنا، اوپر اوپر سے جان بھی حاضر ہے جی یا رسول اللہ، اوپر اوپر سے، لیکن اندر سے بے ایمان۔ بڑا عرصہ پیغمبر کے خلاف مشورے، اور اب یہ مشورے سچے تابعداروں کے خلاف بھی ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ یہ سچے تابعداروں کا وجود جو انہیں اب زیادہ کھٹکنے لگا تھا، وہ اس لیے کہ خود منافق جو ہے وہ دنیا کی ظاہری طاقتوں پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ یہ پرابلم ہے اس کی، جو ظاہری طاقتیں ہوتی ہیں، مال ہے، دولت ہے، چودراہٹ ہے، یہ دو چیزیں بڑی منافق کے نزدیک بھروسے کے قابل چیزیں ہیں۔ اور منافقوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ چودراہٹ تو ہمارے پاس ہی رہنی چاہیے، اور کوئی نیا اقتصادی طور پہ بندہ کھڑا ہو رہا ہو تو وہ بھی ہماری مقابل نہیں آنا چاہیے اقتصادیات میں۔ یہ ان کو ایک مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اقتصادی طور پہ تگڑی شے کو یہ طاقت سمجھتے ہیں، چودراہٹ کو یہ طاقت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت اس کی جس کے پاس چودراہٹ۔ بات ہے عزت کی، یہ سمجھتے ہیں عزت اس کی جس کے پاس دولت۔ سبحان اللہ۔ یہ منافق کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی مخالفت اس لیے
کہ جسے یہ چدراہٹ سمجھتے ہیں وہ پیغمبر کے پاس آ گئی. بڑے سچے تابع دار مدینے میں اچھی حالت میں نظر آنے لگے. جی تو یوں انہیں پیغمبر کی چدراہٹ، جو ان کے کاغذوں میں چدراہٹ تھی اور مومنوں کے کاغذوں میں ایک رحم والا سید تھا، رحمتوں کا مجسمہ، مومن جس کی بات ماننا اپنے لیے عزت سمجھتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ تو خود چودھری بنے بیٹھے تھے، ان کو تو کسی کی بات ماننے سے ان کی بےزتی ہوتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی. پھر جب عام لوگوں میں کچھ لوگ نبی کے پیچھے عشق و محبت کے ساتھ چل پڑے تو یہ ان کے لیے اور تکلیف کی بات تھی. چنانچہ منافقوں کے رویے میں دو چیزیں واضح ہو گئیں. ایک تو یہ کہ پیغمبر کے سامنے جھوٹی قسمیں، پیغمبر کے پیچھے جھوٹی نمازیں، کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرتے رہنا پیغمبر کے کہنے پہ، لیکن اسے اللہ کی رضا کے لیے ثواب سمجھ کر نہیں، چٹی سمجھ کر. جیسے سرمایہ دار ٹیکس سے جان چھڑاتا رہتا ہے، اسی طرح یہ بھی اس کو ٹیکس سمجھتے تھے اور اس سے جان چھڑاتے رہتے تھے. جہاں کہیں پھنس جائے، مجبوری ہو جائے تو چلیے تھوڑا بہت دے دیا. سبحان اللہ. جن کو اللہ نے زیادہ دینے کی توفیق دے دی تھی ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پہ آوازیں کا شو مار دینا جی، شو کر دینا جی. جو تھوڑا دیتا سچا مومن اس کا بھی مذاق اڑاتے. چار کھجوراں لے کے آ گیا، کی گل ہے ایڈی، انہوں کی کرنا کسی نے؟ جہاد کا معاملہ ہے، پیسے پہ کٹھے ہوئے چار کھجوراں لے آئے. کسی طرح بھی انہیں سچے تابعدار نبی کے اچھے نہیں لگتے تھے. ایک پرابلم تھی. جب نبی بظاہر ایک طاقت بن کے مدینے میں تو ان کے سامنے نیچے ہو کے جھوٹ بولتے تھے، قسمیں اٹھاتے تھے، اور سازشیں ساری پھر سچے مومنوں کے خلاف شروع ہو گئی. سبحان اللہ. ہوں اے عزت والے بن گئے، اے پرابلم انہوں کا بھی ہوں کاروبار بن گیا ہے. یہ بھی اتنے ہوں اپنے اقتصادی طور پہ مضبوط ہو گئے نے، اور کسی کا اقتصادی طور پہ مضبوط ہونا یہ ان ظالموں کی ہاں عزت کی بات تھی، اور عزت چاہتے تھے ہماری. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. ظاہر ہے پھر کہیں آپس میں باتیں شاتیں بھی ہونے لگتی تھی. جی قسماں تے بڑیاں چکتے ہو تسی، لیکن جس طرح باقی مومن آ کے اللہ دے نبی کو دعاواں کراندے نے، تو انہوں نے کدی ویکھیا تسی بھی کدی دعا کرائی ہوئے؟ جھوٹیاں قسمیں ہی چکتے ہو، کدی کول محبت نہ لا کے بیٹھتے نہیں ہو، کوئی دعا شعا نہیں ہو کراندے نبی علیہ السلام کو. تم میں یہ بات نظر نہیں آتی؟ سبحان اللہ. اسی جی خوش آمدانی کر دے، دیکھیو ذرا وقت آیا تو اسی کس طرح جاننا قربان کران گے. جھوٹو جھوٹ، جھوٹو جھوٹ. اللہ اللہ، مال قربان کر نہیں سکتے، جاننا قربان کران گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس صورت میں ان کے دو عملوں کی اصلاح کی باتیں کی جا رہی ہیں. کیا دو کام چھڑ دیو، اے کریا کرو، اے کرن دا کام، اے نہ کریا کرو. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ مومن متوجہ ہو جائیں. جو مومن ہے ان کی زندگی میں یہ دو باتیں نہیں آنی چاہیے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی یہ مومنوں کو سمجھانے کے لیے. انہوں نے کی سمجھ لیں. پہلی بات، واللہ یشہد انہم لکاذبون. منافق جھوٹیاں گلاں، جھوٹیاں قسماں، جھوٹیاں نمازاں، سب کچھ جھوٹی جھوٹ. جی میں اللہ گواہی دیتا ہوں انہم، انہ یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، زور کے لیے ہوتا ہے. کاذبون کی بجائے لکاذبون، یہ لام بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے. خبر کے اوپر جب لام لگے تو خبر اور پکی ہوتی ہے، ایسے کہتے ہیں. جنہوں اسی عام گل کر لگی انجے وہ صحیح گل جے ایسے طرح ہی ہے، اے پکی گل جے بڑی اے 100% جے جڑی آئی گلاں نال لانے ہیں نا، اس سے عربی والے انا اور خبر پہ لام لگا کر پورا کرتے ہیں. ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ بھی قسمہ چکنا منافق پکے جھوٹے. سبحان اللہ. مومنوں کو تلقین، مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں جھوٹ کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. کدی کدائی کدھر پھنس گیا بندہ، جھوٹ بولنا پہ گیا، جان چھڑائی، گنجائش ہے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن عادت بنا لینا جھوٹ کو، زندگی کے غالب ہو جانا جھوٹ، نہ یہ نہیں ہونا چاہیے. مشہور واقعہ رسول اللہ کا، ایک بندہ آیا آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہتیاں نمازاں نہیں پڑھ سکتا تھے، نہ بہتیاں زکاتاں، بڑے حکم لمبے چوڑے نے، شاید کدی ہو ہی جائے، ہوں تو میں شروع کرنا ہے. بولو کچھ چھوٹی سی چیز ہے جو بس اس تو بچتا رہا، باقی ٹھیک ہے، ہولی ہولی ہو ہی جائے گا. آپ نے فرمایا اچھا چل پھر تو ان کا جھوٹ نہیں بولنا آج تو بعد. یہ ایک مومن کو بنیادی طور پہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. جی یہ فرق ہے منافق اور مومن کا. منافق جھوٹا، مومن سچا. جی جیسے عبادت ایک اللہ کی پوجا اور شرک ہر طاقتور کی پوجا، یہ دو ضدیں. توحید ایک اللہ کی پوجا، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو منگنا تے ایک اللہ دے نا تے دینا. جی یہ ایمان ہے. اور شرک دنیا کو دکھانے کے لیے دینا. آتا ہے مشرک اور کافر کی زندگی میں بھی صدقے کی شکل وہ دنیا کو دکھانے کے لیے. عبادت ظاہری بھی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کہتے ہیں یراؤن الناس، ان کی نمازیں بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَمِنَ النَّاسِ، جیسے کسی چیز کا حکارت سے ذکر کرنے لگے، ایجے بندے بھی آ جائے بھائی. سبحان اللہ. پیو نو مار سڑیا سو ویکھو جی، ایجے بندے بھی دے ساری دنیا گھٹیا تذکرہ کرنے کے لیے. اور جب کسی کا بہت زبردست قسم کا اچھا تذکرہ کرنا تو پھر بھی آتا ہے. جی اینجے بندے بھی ہوندے نے جڑی رب دی رضا واسطے بلدیاں اگاں وچ چھالا مار دیندے. اینجے بندے بھی ہوندے نے. یہ من الناس سے ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ. قرآن پہ قربان.
میرے سامنے ساری کائنات انسانی جی میں اللہ ویخنا پیا انہاں وچ کچھ بندے ایڈے گھٹیا نے انے نیوے نے جی جی دنیا دیا گلاں کرن لگن تیرے دیا گلاں مکدیاں ہی نہیں بڑیاں بڑیاں چمکا چمکا گلاں کرن گے بڑی چرب زبانی نال دنیا دیا گلاں جی بڑے ماہر دنیا دے بڑے ہوندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ جو کہنے کی بات ہے وہ تو یہ آمنا باللہ کہنے دی غلط ہے جنہوں اچھا بھی ایڈی آکھن دی لوڑ نہیں دل بھی چاہتا بھی ٹھیک ہے جس نے کوئی ڈکا لائے پھر تو آئی بات سبحان اللہ کہنے کی بات تو یہ ہے کیڑی شاید کی قیمت بچ جائے گی یہ کیا کہنے کی چیز ہے پروپیگنڈے کرتے ہیں لوگوں میں کیڑا بندہ گوبے وزیر اعظم بن کے آؤں ہے یہ کیا بات ہے نہ کریں تو کیا ہوگا جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ چول چھول سنبھال کے رکھ لو جی بڑے مہنگے ہونے دے کی انا للہ کھڑ سنبھال کے رکھ لو جی بڑی قیمت دی ودن والی ہے کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں تلقین پہ کرنا لوگوں نے سنبھال کے رکھ لو عام آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے گی کوئی شرم آنی چاہیے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بڑے باتونی گلاں دنیا دیاں بڑے مشورے دین گے سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اندر انہاں دے بیماری ہے اللہ دیاں قسماں چک چک ہے اس بیماری نو چھپان لگے رہندے نے سبحان اللہ دنیا دے معاملات وچ بڑی زبان چلتی ہے نا دی تے دنیا دی زندگی دے لحاظ نال صحت مند تے جسم والے بھی بڑے ہوندے نے موٹے موٹے پھٹے جی سبحان اللہ ایڈے پھٹ جاندے نے ایڈے موٹے ہو جاندے نے سبحان اللہ کہ آپس وچ گل جس لے کردے نا چھپ چھپ کے تے موٹا بندہ ہولی کر نہیں سکدا وہ دوجے بھی سن لیندے نے نال ایڈے موٹے خبیث ہوئے ہوندے نے اللہ 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 یہ آج کے سبق میں ایک فکرہ تھا میں بڑا سوچا یہ مانا ہی ٹھیک بنتا ہے کوئی دل مطمئن نہ ہوئے تفسیراں ویکھیاں کدی کوئی سامنے آوے کدی کوئی سامنے آوے جی سبحان اللہ وہ جب آیت کا شروع حصہ ملا ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ یہ آج کے سبق میں ہے جب آپ ان کو دیکھیں تو بڑے جسم صحت والے بڑے موٹے اتنے موٹے کہ جس طرح انہاں دا موٹاپا سب نو نظر پہ آندا ہے انہاں دیاں گلاں بھی ہر کوئی سن لیندا ہے آپ بھی پیغمبر ان کی باتیں سن لیتے ہیں حالانکہ تواڈے کول چھپاندے پہ ہوندے نے اذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم تسی سن لیندے ہو تو باقی دیاں نے گلاں جڑی جی اللہ 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 این جس طرح کسی گل دی تمہید بنی جا رہی ہے سبحان اللہ کیا کہنا اسے کہتے ہیں کلام اللہ انہوں نے جھوٹے کا تذکرہ تو سارے قرآن چ اے جھوٹے نے جھوٹے نے اے جھوٹے نے جھوٹیاں قسماں چکتے ہیں
ما یخدعون الا انفسہم، یہ جڑا آمنا آمنا کرتے ہیں نا، یہ اللہ نو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نو کون دے سکتا ہے؟ یہ کھوتے اپنے آپ نو دھوکہ دینے لگے۔ ما یشعرون، سمجھتے نہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دل صحیح نہ محبت کر سکتے ہیں اور نہ صحیح خوف کسی کا پال سکتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ خوف بھی غلط دنیا داراں دا، دولت دا، جھوٹی عزت دا، جی تے پاس بھی غلط، کوئی پرواہ نہیں کی منہ چو گل پہ کڈنے تے کی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جی میرا پیغمبر چھپ چھپ کے گلاں کرن، سبحان اللہ، تسی بھی سن سکتے ہو۔ وہ موٹا جسم تے خیر ایک سمجھ آتا ہے کہ دنیا دا بھوکا دنیا دے آرا ہی لگا رہندا ہے، کدی باڈی بلڈنگ بھی ہوندی ہے، کدی جم وچ جان لگے ہے، کدی کچھ کدی کچھ کدی کچھ، نمازاں دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں تو کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ جڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھتا ہوئے، سنتا بھی پڑھتا ہوئے، نفل بھی پڑھتا ہوئے، چلو نفل نہ بھی پڑھے، سنتا ضروری پڑھتا ہوئے 5 وقت، جی موٹاپا کتوں آنا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جسم بھی صحت مند ہوتا ہے، جی صبح 4 رکعت تھا، زور دیاں 6 رکعت تھا، جی پھر عصر دیاں 4 رکعت تھا، پھر مغرب دیاں 3 رکعت تھا، پھر عشاء دیاں 7 رکعت تھا، سنتا لا لو تے 9 رکعت تھا۔ اینی واری اونچا نیواں اونچا نیواں اونچا نیواں اونچا نیواں، ورزش کی جڑی شے نوں کہندے ہیں، ورزش بھی تے کوئی ہوندی ہے، جی نماز 5 وقت دی بندہ ٹھیک پڑھے، سنتا ضروری جڑیاں نے واجب سنتا، جی موقدہ سنتا، فرائض، وہ دی ورزش تے خود بخود ہوندی رہندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی میں کچھ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ رات کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے کھاتے تھے، جی کھانا کھایا پھر نماز پڑھی پھر سونے کی طرف جاتے تھے، ایکسرسائز کر کے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کھاندے ہی سو جاؤ، ڈاکٹر سارے آج کل دوائیاں پاندے نے، کھاندے نہ سو جایا کرو، معدہ خراب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کم از کم میں ایک دن پڑھ رہا تھا مضمون، اس میں لکھا تھا کہ کم از کم 17-18 قدم چل کے، کم از کم گھٹ تو گھٹ اتنا کو ضرور ہونا چاہیے کھانے تو بعد، پھر لیٹو جے لیٹنے تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایمان والوں کے لیے کیا خوبصورت ورزش، نارے اللہ کے جھکو، نارے صحتاں ٹھیک کرو، اللہ کے جھکن نال ظاہری صحتاں بھی ٹھیک تے باطنی صحتاں بھی ٹھیک۔ سبحان اللہ۔ جی جو مریضوں کی شفا کے باب میں دعا آپو منگدے نے مریض، اللہ مشفنی من کل دا ظاہر و باطن شفاء کاملا عاجلا، شفاء اللہ یغادر سقما۔ چھوڑیے بات لمبی ہو جائے گی، جی 5 وقت دی نماز بندہ پڑھتا رہے، بڑیاں صحتاں ظاہری بھی تے باطنی بھی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اے دنیا دے چکر تے بے ایمانیاں تے کھوٹ تے چھٹیاں قسماں تے جھوٹ دا غلبہ تے ایک دوجے نو ٹھگن دی کوشش، ایک دوجے نو ڈھان دی کوشش، نہ ظاہری جسم موٹے ہو سکتے نے، انہاں موٹے جسماں دے اندر کوئی طاقت نہیں، اینے کمزور نے کہ اپنی گلاں چھپا بھی نہیں سکتے۔ پتہ پہ لگتا ہے جھوٹیاں قسماں چکتے نے، اے جھوٹ پہ بولتے نے،
غلط مشورے پہ کرتے ہیں، ارد گرد دوائیں پیا پتہ لگتا ہے۔ یہ لگتا ہے مجھے کہ تمہید ہے اس بات کی جو ان کی ایک اسپیشل بیماری کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جدو نبی کی طاقت بن گئی ہے چتراہٹ مننے لگ پے نے بندے تے ہن پھر مومنہ کے خلاف سازشاں لگے ہوئے نے کرن۔ سبحان اللہ۔ جہاد میں جانے کو دل تو نہیں مانتا تھا ان خبیثوں کا، لیکن جاتے تھے کہ چلو وہاں چل کے فتنہ پیدا کرے، کچھ بندے ٹور دے سن، جاؤ بھائی تسی۔ سبحان اللہ۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، اٹھے آپس میں مشورے، جی اگر ہم زندہ سلامت مدینے چلے گئے، پیچھے بہ بہ کے چھپ چھپ کے مشورے شامل تو ہوتے کوئی نہیں پہ، پھر بھی ٹرکن لگ گئے۔ لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینے لوٹ گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ سبحان اللہ۔ جو ہم میں سے عزت والے ہیں وہ باہر سے آنے والوں کو، جنہوں کو یہ دولت کوئی نہیں آئی، ان کو وہاں سے نکال دیں گے، جھوٹے کیس بنا بنا کے، جھوٹے الزام لا لا کے، اپنا روب طاقت استعمال کر کے ان کو نکال دیں گے مدینے کی بستی سے۔ سبحان اللہ۔ جی 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 اللہ دعائیاں دے دینے، اور ظالموں کی مشورے پہ کر دے ہو، ساڑھے کو دولت اسی عزت والے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ، بڑے بڑے چودھری یہ تک ساڑھے نال نے جی مدینے دے، اسی عزت والے ہاں، اے باہروں آئے لوگ عزت والے بڑھتے جاندے نے پہ، ان کو نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پہ قربان جاؤں، مشورے کا تذکرہ ہوا تو ساتھ اللہ دعائیاں دینے لگے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ اے عزت دیا بھکھیاں نو کی پتہ عزت کی ہوندی ہے، بھوک پال لی جاؤ۔ سن لو، للہ العزت، عزت اللہ کے لیے جی، کوئی خطرہ نہیں، اودی بادشاہی نو، یہ ہے عزت۔ سننا کیا کہنے چلا ہو، سبحان اللہ۔ عزت اس کے پیغمبر کے لیے، کوئی خطرہ نہیں اس کی نبوت کو، یہ ہوتی ہے عزت۔ اگلا فکرہ بڑی دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا، ایسے لگتا ہے جیسے رب کی طرف سے آیا ہے۔ او آکھنا لیا عزت بھی رلا نال، جی 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 للہ العزت، عزت اللہ دی، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی سفارش بھی رب کے سامنے کسی دے نہیں کر سکتا جب تک مالک خود اجازت نہ دیتے۔ یہ کہتے ہیں عزت، للہ العزت، اللہ کے لیے عزت۔ نمبر 2، وَلِرَسُولِهِ، چیختے رہن، رولا پاندے رہن، مکے دے کافر بھی لگے رہے نے، اے بھی چور چور لگے نے کرن، چودھری اسی تے عزت ہے دی جڑا باہروں آئے ہے، چودھری تے مدینے دی اسی تو مکے والے نے بھی یہی پرابلم سی، انہوں نے بھی یہی تکلیف سی۔ اللہ، یہ کفر دی پکی نشانی ہے نا۔ اللہ اللہ، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ دنیا نال عزت نہیں، چودراہٹ نال عزت نہیں،
پکے ادھر تھے عزت دولت سے، عزت چدراہٹ سے. سبحان اللہ. اوے جاہلو، اس آیت کے آخر چاہے گا لا یعلمون کا ترجمہ پہ کرنا. اوے جاہلو، ہمیں اپنے کڈے شاعر تے کڈے گلاں کرنے والے بڑے سن. جی اوے جاہلو سن لو، اے للہ العزت، عزت اللہ دی. نمبر 2 عزت ولی رسول ہی. جی 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 عزت اللہ دے رسول دی. سڑتے رہے دولت والے، جلتے رہے دولت والے. ایڈے ایڈے مالدار لوگ نے، کسی مالدار اتنے قرآن نازل ہوتا وہ کو سنتا تو صحیح ہے، بک 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 بک. اسی مالدار اسی عزت والے. اللہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بڑے 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 بندے نے، یتیم ایک پرواہ کسی نے بھی نہیں، یہ قرآن نازل ہو گیا. اینی بڑی نعمت، نعمت تو ساڈے کول ہے، اے نعمت بھی ساڈے کول چاہیے سی. بکواس. جی جی سنو سنو، العزت لرسول. دولت نال عزت ہے، کوٹھیاں نال عزت ہے. چھوٹیاں چدراہٹاں نال عزت ہے. نہیں 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 نہیں. چودھری تے دوجے دا مقابلہ کر کر کے انہیں انہوں مار سڑیا، انہیں انہوں مار سڑیا. عزت خطرے وچ رہندیاں نے. اوے سن لو، اے سن لو، پیغمبراں تے بھی موت آندی ہے، موت آ بھی جائے، عزت قیامت تک قائم رہندیاں نے. سبحان اللہ. میرے مرشد تو پہلے کنے نبی اج تک انہاں دی عزتاں قائم نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. العزت لرسول. دولتاں نو خطرہ ہے، رسالت و نبوت نو کوئی خطرہ. العزت لرسول، عزت اللہ دے پیغمبر دیاں. اگلی گل سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسری وہ قسم جن کی عزت کی اللہ دہائی دے رہے ہیں. پہلیاں دو تو ہے ہی واقعی سچیاں عزت نے، لیکن تیسری عزت دی بھی اللہ او صحیح ایکو جی طرز، ایکو ہی جملہ، وہ دے وچ ساری عزت کٹھیاں نے. للہ العزت، عزت اللہ سونے دی، ولرسولہ تے عزت دے پیغمبر دی، وللمؤمنین عزت نبیاں دی جڑے اللہ دے رسول تے سچا ایمان لے آن والے نے. سبحان اللہ. یہ منو سواد نہیں آیا جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ نہیں مزہ نہیں پہ آتا. تو سنیے میرے دھیان سے جی. عزت و صلاح دی، عزت و صلاح دی، جدے کو کوئی معبودیت کھو نہیں سکتا. ہو سکتا کوئی معبودیت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. عزت و صلاح دی جدے کو بادشاہیاں کوئی کھو نہیں سکتا. عزت اس دے پیغمبر دی جدے کو رسالت کوئی، جدے کو نبوت
کوئی کھو نہیں سکتا۔ تے ہاں اگلی گل بھی سن لو، عزت نہ بندیاں دی جنہاں کولوں پیغمبر دی غلامی کوئی کھو نہیں سکتا۔ کنیاں مصیبت تو بلال نو گزاریا گیا، کسی نے کھو نہیں غلامی رسول اللہ دی۔ سوال ہی پیدا نہیں۔ یاسر دا خاندان کنیاں تکلیفوں سے گزردا پیا، ایک عورت سبحان اللہ ایک لات ایک اونٹ نال بجی ہے، دوجی لات دوجے اونٹ نال بجی۔ جے محمد دی غلامی تو توبہ نہیں کرے گی تو میں اونٹ دوڑا دیا گا، تیرے ٹکڑے دو ہو جان گے۔ وہ کہتے 100 کر غلام میں محمد سنے تھا صلی اللہ، کوئی غلامی کھول نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کالے ایمانہ والے جنی مرضی بک بک کرتے رہے، صحابہ کو نبی دی غلامی دی عزت کوئی کھو نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جڑے جیندے رہے نے غلامی کردے ہاں، انہاں دنیا دی حکمرانی کیتی ہے، انہاں دنیا دی انہاں دنیا دی حکمرانی کیتی ہے، تے جڑے مر گئے نے انہاں جنت دے ٹھکانے پکے کیتے نے، انہاں کو کوئی شہادتاں کھو نہیں سکیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ للہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اے منافق جاہل نے کھوتے، انہاں کول علم کوئی نہیں، علم انہاں نوں ملدا ہے جنہاں نوں قرآن ملدا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہاں نوں مسئلہ توحید سمجھ آندا ہے، انہاں کول قرآن کوئی نہیں، لہذا انہاں کول علم کوئی نہیں دی۔ جب یہ مشورے کر رہے تھے نا وہاں بیٹھ کے ایک گھر میں، تو جس گھر میں مشورے ہو رہے تھے اس کا اپنا بیٹا وہ نبی کا سچا غلام بن چکا تھا، وہ مصطفیٰ کریم کی سچی غلامی میں داخل ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ انہیں سن لیا گلا، تسمع لقولہم سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی تمہید بدی جا رہی ہے۔ اس بیچے نے باتیں سن لی، وہ آیا آ کر رسول اللہ کو رپورٹ دے دی کہ وہ دی عزت تے ہے ہی کوئی نہیں، دی جھوٹی ساری بنائی ہے نے، خطرے چ پہن دی ہے تے پئی پوے۔ عزت اگر کسی کی خطرے میں نہیں ہونی چاہیے تو وہ تو اللہ کے پیغمبر کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کی طاقت۔ باپ ہے مگر کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ایمان والوں کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ سچ تے ڈٹ کے رہیا کرو، قوام، سچ پر ڈٹ کے رہا کرو۔ سچائی کیا ہے جی؟ شہداء للہ، اللہ دی وحدانیت دیاں گواہیاں، یہ سچائی ہے۔ ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاضر و ناظر، ایک اللہ عالم الغیب، ایک اللہ ہمیشہ سننے والا، ایک اللہ سب دیاں سننے والا، ایک اللہ سب نو دین والا۔
ایک اللہ عزت ونڈن والا، لہذا جنہوں وہ عزت دے دے عزت او دی ہے، للہ العزت ولرسولہ، ڈٹ جاؤ اس پہ، یہ سچائی پہ ڈٹ جانا، ولو علی انفسکم، تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو ڈٹ جاؤ، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اول والدین، ماں باپ کے خلاف بھی جائے تو پہ ہی جائے، لیکن سچائی کی شان خراب نہیں ہونی چاہیے، ڈٹ جاؤ۔ والاقربین، سوریاں دی بھی عزت جاندی ہو تو پہ ہی جائے، کھان سر نو سپیشل پھر رشتہ داراں دا تذکرہ ہے نا، والدین تو بعد جو بہتے تے پھر خطرہ ہے سوریاں دا ہی ہوندا ہے نا۔ اللہ اللہ، سوریاں دی عزت بھی جاندی ہے تو پہ ہی جائے، دو ہی تو بڑے رشتے نے، ماں باپ نہیں ہے ادھر سورے نے، باقی سب تے بعد دیاں گلاں نے نا۔ ایک پاسے ساری خدائی، ایک پاسے بیوی دا بھائی، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، وہ تو بات ہے ہی پکی، سبحان اللہ جی۔ والاقربین ان یکن غنیا، بڑا مالدار بندہ ہے تو ناراض ہو گیا تو میرا اے کر دے گا وہ کر دے گا، اے کر دے گا مالدار بندہ، اس تو بے نیاز ہو کے سچائی دیاں گواہیاں دیو گے تے تاں تسی مومن جی۔ او فقیرن، بچارا ماڑا جا بندہ، غریب جا بندہ ہے، اس کے خلاف گل ہوگی تے بچنا ہی کچھ نہیں، کدھا بچنا تے کدھا نہیں بچنا اے میرے فیصلے نے، تواڈے نہیں، تواڈا ہی کوئی گل تے ڈٹ جانا ضروری ہے، میں سچ بولا میرا رب میرے اوتے راضی رہے، بس اللہ اللہ تے خیر صلی۔ اے جوان بھی سچا مومن سی تھی، جا کے نبی علیہ السلام نے رپورٹ دی تھی، یا رسول اللہ میرا پیو بندے کٹھے کر کے گلاں پیا کرتا سا جی، آپ نے بلا لیا، آ جا بھائی، بڑی پکی گواہی تیرے خلاف آ گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آ گیا کتھوں جی پکی آ گیا، پتر تیرا پہ کہنا میں آپ سنیا، اور چھڈو جی تسی بھی کمال کردے ہو، تواڈے خلاف گل کر سکنے اسی، مشورے اندے کر سکنے ہیں اسی تے گلاں پہ کردے ساں، اندے ہس ہس کی کھیڈتے ساں پہ، انہیں چلے نے آ کے تسی یہ گلاں تے یقین کردے ہو، آپ کو پتہ تو لگ گیا سی، ٹھیک ہے جاؤ اللہ معاف کرے تو، جب تسی اقرار نہیں کردے نہ کردے ہو چلو جاؤ پھر۔ وہ ٹر گئے، وہ جوان بیچارہ پریشان کہ میں رپورٹ دیتی آ کے، لیکن پیو میرا جھوٹیاں قسماں چوک کے تو مینوں جھوٹا بنا گیا، بڑا پریشان۔ اے عزت کون کھو سکتا ہے؟ اینو کہندے نے عزتاں۔ ایک سچا مومن دل پریشان ہویا، آسمانہ تو قرآن نازل ہونے لگا، اینو کہندے نے عزتاں۔ اما عائشہ دی عزت تے دھبے لگے، دل بے چین ہویا مومنہ دی ماں دا، آسمان تو قرآن نازل ہونے لگا، سبحان اللہ یہ قرآن آ گیا۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ ولکن المنافقین لا يعلمون۔ انہوں کہتے ہیں عزتیں کوئی کھو نہیں سکتا جڑی رب دے دربار چھینی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا۔ اللہ جی ساڑھے روزے بھی سچے کر، ساڑھیاں نمازاں بھی سچیاں کر، ساڑھیاں تلاوتاں بھی سچیاں کر، اللہ سونا بنیادی طور تے ساڑھے ایمان بھی سچے بنا دے۔ اللہ جی ساڑھے ایمان سچے کر کے سنونا عزتاں دا مستحق بنا دے جڑیاں عزتاں سچے مومناں نوں مل دیاں نے۔
اللہ ساڑیاں معافیاں کر کے اس رمضان دے مہینے سانو اینا تگڑا کر دے جس طرح بدر دے مجاہدہ کو کافر ڈر دے سن آج دے کافر بھی ساڑے کو ڈر لگ پین ارحمنا کھان پینوں اینا دے دے حلال رزق کے کسے کو منگن دی لوڑ ہی نہ رہ جائے کسے کو ڈرن تے نیویاں ہون دی لوڑ ہی نہ رہ جائے اللہ سونا دعاواں دی قبولیت اینی دے دے کہ کسی اور کو منگن التحان ہی نہ جائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ساڑھے سینے قرآن دے نور نال منور کر دے میرا اللہ ساڑھے عملانو نبی دی سنت نال مزین کر دے میرا اللہ سبحان اللہ ربنا یا ذل جلال والاکرام تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک تیرے سچے مومن بندے نے مچھی دے پیٹ تے پانی دیاں دیریاں جو پھس کے تیرے کو دعا منگی سی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسی بھی آج پوری دنیا دے مسلمان پھس گئے ہیں انہاں نیریاں جتوں نکلنا مشکل ہو گیا ہے تو ہی کٹ سکنا ہے اے ہوئی دعا مانگ کے تیرے کو سوالیاں اللہ سانو دنیا دے ظلمہ کو بچا سانو عزت عنایت فرما جڑیاں مومنہ دے مقدر نے سانو سچے مومن بنا کشمیریاں دی مدد کر فلسطینیاں دی مدد کر اور دنیا جتھے مسلمان آزمائش نے اللہ اپنے فرشتے اتار کے انہوں دی تسلیاں دے سامان کر یا ذل جلال والاکرام ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک جی کیوں نہیں راتی فوت ہوئی ہے کدھر